فرمائے۔ سورۃ المعارج کا آغاز ہے، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے قیامت کا عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین، یہ عذاب کافروں پر ہوگا۔ لیس لہ دافع، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50 کو کہتے ہیں، الفا مانے ہزار، سنہ مانے سال۔ وہ قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ سب انہیں دکھا دیے جائیں گے، لیکن دوست کے قریب سے گزر جائے گا مگر اس سے کوئی بات پوچھے گا نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن گناہگار یہ تمنا کرے گا کہ آج کے دن وہ عذاب سے رہائی حاصل کرنے کے بدلے میں ببنی، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دے دے۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو عذاب سے بچنے کے لیے دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو آج عذاب سے بچنے کے لیے دے دے، قربان کر دے۔ وہ رشتہ دار جو دنیا میں مصیبت کے وقت اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ ومن فی الارض جمیعا، اس کا دل چاہے گا کہ زمین میں جتنے ہیں سب کو عذاب سے بچنے کے لیے دے دوں۔ ثم ینجیہ، پھر یہ دینا اسی عذاب سے بچا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ آج عذاب سے نہیں بچ سکے گا، نہ وہ اپنی اولاد کو دے سکے گا، نہ بھائی بہنوں کو دے سکے گا۔ آج تو اس کے لیے کیا ہے، انہا لظی، بے شک وہ سخت بھڑکتی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، پاؤں سے لے کر سر تک کھال اتار لینے والی آگ ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک وہ جہنمی کی کھال کو اتار دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، بلائے گی اس کو جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور اسلام سے روح گردانی کی۔ وجمع، اور اس نے مال جمع کیا۔ فاوعى، پھر اسے روک رکھا اور اللہ کی راہ میں نہ دیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کے حوصلے بڑے پست ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب نقصان پہنچتا ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب فائدہ پہنچے تو مال کو روک کر رکھ لیتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ جو سچے نمازی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، یہ ایسے نمازی ہیں جو اپنی نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں،
صرف رمضان کے نمازی نہیں ہیں، ساری زندگی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے والے ہیں. ہم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. آئیے اس مبارک رات ہم بھی نیت کریں کہ آئندہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو مال دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ قیامت کے دن کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. اتنی نیکی کرنے کے باوجود ان کا عالم کیا ہے؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہے کہ جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیا یہ گناہگار لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد ان کی قضا نہیں ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر پھر بھی ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اس سے ڈرنا چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، دل کی حفاظت کرتے ہیں، گندے خیالات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گندگیوں سے بچاتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف جانے سے بچتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ امانت دار ہیں، امانتوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہی دیتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گویا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گویا کہ عہد کرنا ہے کہ ہم عمل کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ اس بات پر قائم رہتے ہیں. اوپر بھی نماز کا ذکر کیا گیا، پھر نماز کا ذکر کیا گیا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت میں اعزاز دیا جائے گا، انہیں عزت دی جائے گی. اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اس قلیل بے وفا فانی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خصوصاً نماز کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نماز ہمیشہ خشوع و خضوع و توجہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو ان منکروں کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ کرتا ہے کہ وہ نعمت کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو کفار جمع ہو جاتے اور قرآن کی بے حرمتی کرتے، باتیں کرتے، مذاق اڑاتے. تو ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ چاروں طرف سے جمع ہو کر قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے؟ ہرگز ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے. خاشعتا ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون،
یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔